انکل بال پاس کر دیں پلیز، ایک معصوم سی آواز نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔ بیٹا بال سے کہو محنت کیا کرے، خود ہی فیل نہیں ہوگی۔ وہ مسکرایا۔ 11 سالہ بچہ بھی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میرے ساتھ کھیلو گے؟ قمر نے تجویز دی۔ وہ اپنی ذہنی رو کسی بھی طرح تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ شور انکل، مگر خیال رکھیے گا یہ بال براؤن گیٹ کے آس پاس بھی نہ جائے۔ بچے نے گراؤنڈ کے بالکل سامنے اشارہ کیا۔ وہاں ایک انکل بھوت ناتھ رہتے ہیں، دروازے پر ہونے والے ہلکے سے شور پر بھی غصے سے چیخنے لگتے ہیں۔ قمر دلچسپی سے اس دروازے کی جانب دیکھنے لگا جہاں چھوٹی سی نیم پلیٹ پر ماجد ریاض کا نام کنندہ تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کھیل میں مگن ہو گیا۔ نصف گھنٹے کی اس بھاگ دوڑ میں وہ خوب محظوظ ہوا۔ توقیر سے ہونے والی جھڑپ کے نتیجے میں وہ گھر جانے سے گریزاں تھا، اور موبائل گھر بھول آنے کی بدولت وہ کسی دوست سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ شام کے سائے رات کی تاریکی میں ڈھلے تو اس کے دیگر ساتھی بھی وہیں چلے آئے۔ ان سب کے مزاج پر مایوسی طاری تھی۔ کیا ہو گیا بھائی، چہرے کیوں لٹکا رکھے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ گرلز کالج کے باہر کسی لڑکی کے بھائی سے دھلائی کروا کے آئے ہو۔ قمر نے چٹکی بھری۔ کچھ نہیں یار، پاکستان کی بیٹنگ دیکھ کر آئے ہیں، بہت گندا کھیلی ہے ٹیم، دل ہی برا کر دیا ہے۔ جنید نے غصے سے ایک پتھر کو ٹھوکر سے اڑایا۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ نئی بات تو تب ہوتی ہے جب ہماری ٹیم اچھا کھیل کر جیت جائے، اگر وہ درمیان میں ایسی کارکردگی نہ دکھائے تو پرائی محسوس ہوتی ہے۔ تجھے تو کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا یار، منیب چڑھ کر بولا۔ ہاں یہ قمر میری سمجھ سے بھی باہر ہے، ویسے خود اتنی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے لیکن میچ نہیں دیکھتا۔ انڈیا پاکستان کے میچ سے تو کوئی ایسا بے نیاز کیسے رہ سکتا ہے؟ کامل نے کہا۔ کامی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، انڈیا پاکستان کے میچ میں تو وہ بندہ بھی دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا جسے کرکٹ کا کوئی شوق ہی نہ ہو، قاسم نے تائید کی۔ وہ خاصی مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ مجھ سے زیادہ کریزی کون تھا بھلا؟ قمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو ایسے کسی بھی میچ کے لیے باقاعدہ منتیں مانگتا تھا، نفلی روزے رکھتا تھا، پھر چند سال پہلے ورلڈ کپ میں ایسے بھیانک طریقے سے شکست ہوئی کہ میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنے جنون کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد راوی ہی نہیں، ستلج، بیاس، چناب، سندھ اور جہلم بھی میری زندگی میں چین ہی چین لکھتے ہیں۔ واہ بھائی، کاش ہم بھی تجھ جیسی قوت ارادی کے مالک بن جائیں، مائیکل نے آہ بھری۔ وہ کرکٹ کے معاملے میں بے حد جذباتی تھا۔ قمر نے بہت کم وقت میں اس گروپ میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ منیب، مائیکل اور جنید یونیورسٹی میں فائنل ایئر کے طالب علم تھے۔ سیمیسٹر بریک کی وجہ سے وہ ان دنوں فراغت کا شکار تھے۔ قاسم اور کامل البتہ مقامی فیکٹری میں انتظامی عہدوں پر فائز تھے۔ وہ صرف ہفتہ اور اتوار کو ہی ان کے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ گفتگو کچھ دیر یوں ہی چلتی رہی۔ کرکٹ کھیلنے والے بچے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔ چہل قدمی کے لیے آئے اکا دکا افراد کے سوا اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ سب دوست مل کر باتیں کرتے رہے۔ قمر کی بیزاری سب نے محسوس کر لی تھی۔ کیا بات ہے قمر، آج بڑے بدلے بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کر لے، کامل نے خلوص سے کہا۔ ارے مسئلہ کیا ہونا ہے، کبھی کبھی بیٹسمین آؤٹ آف فارم بھی تو ہوتا ہے، اس نے دانستہ طور پر ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ میرے رشک قمر، مانا تیری شکل و صورت چاکلیٹی ہیرو جیسی ہے، لیکن اداکاری تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کوشش میں تو سپر پاور کا حماقت مآب وزیر اعظم لگنے لگتا ہے، جنید مسکرایا۔ ہمیں تمہاری ذاتیات میں دخل اندازی کا حق تو نہیں، لیکن اگر تم توقیر کی وجہ سے کسی ذہنی الجھن میں ہو تو اسے اتنا سنجیدہ نہ لو، مائیکل نے اپنی شرارتوں پر بند باندھتے ہوئے کہا۔ حقیقت یہی تھی کہ کالونی کے اکثر لوگ توقیر کی روکھی طبیعت اور کرخت مزاجی کی بدولت اسے سخت ناپسند کرتے تھے۔ اس نے کیا کہنا ہے مجھے، میں خود وہاں اپنی ذات کو ایک بوجھ محسوس کرتا ہوں، قمر نے صاف گوئی سے کہا۔ تمہارے انٹرویوز کا کیا بنا؟ منیب کو یاد آیا۔ فی الحال تو ویٹنگ لسٹ میں موجود ہوں، خدا جانے کب کال آئے گی بھی یا نہیں، اللہ بہتر کرے گا، قاسم نے دلاسا دیا۔ اگر تم لوگوں کے کسی واقف کار کو دکان پر سیلز مین کی ضرورت ہو تو مجھے ریفر کر دینا، وہ بلا تامل بولا۔ توقیر کے زہریلے الفاظ کے بعد وہ ایک لمحہ بھی بلا ادائیگی وہاں قیام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سیلز مین تو نہیں، لیکن ابھی میرے ذہن میں ایک اور آئیڈیا کلک ہوا ہے، جنید نے کہا۔
آج دوپہر مجھے فیاض ملا تھا، اس نے بتایا کہ الیکشن سے پہلے سیاسی پارٹیاں ہر علاقے میں اپنے آفیسز کھول رہی ہیں۔ تو اس میں کون سی نئی بات ہے جونی؟ الیکشن سر پر ہوں تو ہر پارٹی ایسے درجنوں آفس بنا لیا کرتی ہے، مائیکل نے قطع کلامی کی۔ نئی بات یہ ہے مائیکی کہ اس بار یہ سیٹ اپ نئے انداز میں نظر آئے گا، مختلف بینرز، کرسیاں اور دوسرے لوازمات دے کر ہمیں اپنی پارٹی کے ساتھ انگیج کر لیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا ان کے لیے؟ قمر نے دریافت کیا۔ اپنے علاقے کے ووٹرز کو ان کے حق میں قائل کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے مسائل بھی حل کرنے ہوں گے، جنید نے رسان سے بتایا۔ اور بدلے میں ملے گا کیا؟ قمر نے ابرو اچکائے۔ روزانہ 3 سے 5 ہزار کا پیکیج مل سکتا ہے، ہم برابر تقسیم کر لیا کریں گے۔ اس کارکردگی کی بنیاد پر سیاسی واقفیت بڑھنے سے مستقبل میں جاب کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، منیب نے دلچسپی سے کہا۔ جنید اور وہ بحیثیت طالب علم اپنے اخراجات کسی حد تک خود برداشت کرتے تھے، ایسے میں معقول آمدنی کا وسیلہ بنتے کسے برا لگ سکتا تھا؟ اگلے نصف گھنٹے میں وہ سبھی مائیکل کے گھر کے باہر اپنا دفتر بنانے کے لیے رضامند ہو چکے تھے۔ مائیکل کے والدین بڑی بیٹی سے ملاقات کے لیے دوسرے شہر میں تھے، ان کی واپسی کے امکانات الیکشن سے پہلے ممکن نہیں تھے۔ تو پھر ڈن ہوا دوستو، میں فیاض کو تم سب کے نام اوکے کر دیتا ہوں، اپنی بہترین تصاویر مجھے واٹس ایپ کر دینا، ان کے پرنٹس فلیکس پر لگوانے کے بعد بڑی شان سے اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ جنید نے حتمی اعلان کیا۔ کچھ دیر مزید گپ شپ کے بعد وہ مبینہ بھارتی بیٹنگ کے متعلق اندازے لگاتے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ قمر ایک بار پھر سابقہ انداز میں ہی بینچ پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کی افسردگی طے شدہ منصوبہ اور موجودہ حالت کو مخالف سمت میں رکھے بینچ پر بیٹھے ماجد نے معنی خیز اور پسندیدہ نظروں سے دیکھا اور خاموشی سے تاریکی کا حصہ بن کر بھورے گیٹ کی طرف چل دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے لہروں کا فریب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ وسط دسمبر کی وہ رات سرد، خاموش اور اداس تھی۔ موسم کے تیور دیکھتے ہوئے کالونی میں بھی چہل پہل کم ہو چکی تھی۔ ماجد اپنی گہری نیلی رضائی میں لپٹا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کا دھیان اب بھی قمر کی جانب مرکوز تھا۔ ماجد کی تجربے کار نگاہیں اس لڑکے کے وجود میں پوشیدہ صلاحیتیں بھانپ گئی تھیں۔ لونڈا علاقے میں نیا ہے اور جذبات کے ہاتھوں فوراً مغلوب بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے ذہنی طور پر قمر کی خوبیوں کی فہرست بنانی شروع کی۔ خوددار اور غیرت مند ہے، لیکن کسی ضرورت کے ہاتھوں مجبوری نے اچھے خاصے دباؤ میں بھی مبتلا کر رکھا ہے۔ اسے ریزرو لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے۔ ماجد نے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے بالآخر حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ غیر محسوس طریقے سے قمر پر نگاہ برقرار رکھے گا۔ اس کا وجدان کہتا تھا کہ امتیاز اور فرحان جلد یا بدیر اس کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ ایسی صورت میں کسی جی دار بندے کا ہاتھ میں ہونا بہت ضروری تھا۔ ماجد نے مزید ممکنہ پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے الیکشنز کے دنوں میں ذہنی طور پر فعال رہنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ اس دوران قمر کا کردار اور جنگجوانہ صلاحیتیں مزید کھل کر سامنے آئیں گی۔ ماجد کچھ عرصہ قبل ہی جرم کی اس راہ سے وابستہ ہوا تھا۔ بالحاظ پیشہ وہ ایک الیکٹریشین تھا، لیکن آج کل ڈرائیور کی نوکری سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ سکینہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی بھی اولاد کا سکھ نہ دے پائی تھی۔ سکینہ کی نرم مزاجی نے ہی اسے اولاد کے لیے باہمی چیک اپ کروانے کے لیے تیار کیا تھا۔ رپورٹس میں دونوں جانب ہی سے کچھ مسائل سامنے آئے۔ علاج قدرے مہنگا تھا اور ماجد اس میں کوئی بھی کسر اٹھا نہ رکھنا چاہتا تھا۔ شومئی قسمت انہی دنوں اس کی ذہنی ہم آہنگی سیٹھ سلیم سے ہو گئی۔ ان کے کچھ مقاصد مشترکہ تھے، لہٰذا باہمی رضامندی سے بہترین لائحہ عمل تیار کر کے عملی میدان میں کود پڑے۔ اب تک وہ 3 ٹرپ بھگتا چکے تھے اور ہر دفعہ کامیابی ہی ان کا مقدر بنی۔ اگلی صبح مزید نکھری ہوئی اور روشن تھی۔ ہلکی نرم دھوپ جسم کو تراوٹ بخش رہی تھی۔ قمر رات گئے اپنے شل ہوتے وجود کے ساتھ گھر لوٹا تھا۔ دسمبر اس کے لیے ہمیشہ ستمگر ہی ثابت ہوا کرتا تھا۔ اس کی فضاؤں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ وہ ہما وقت ایک اداسی محسوس کیا کرتا۔ عمر بھر کی تلخیاں، محرومیاں اور خلش ذہن کے مختلف کونے خدروں سے نکل کر اس کے قدموں سے لپٹنے لگتیں۔
گزشتہ رات بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر لوٹا تھا اور اب 2 گھنٹے بعد ہی نسرین کا لاؤڈ سپیکر بجنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بچوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو بستر سے نکلنے کے لیے تیار نہ تھے۔ عجیب تماشا ہے ان کا، چھٹی والے دن بنا کہے صبح صبح اٹھ کر پورے گھر میں ادھم مچائے رکھتے ہیں، لیکن اسکول جانا ہو تو آنکھوں میں ایلفی لگ جاتی ہے، نیند ہی نہیں کھلتی۔ وہ پانی کا جگ تھام کر ان کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ اٹھ جاؤ ورنہ یہ پورا جگ تم دونوں پر ڈال دوں گی۔ میرے پیٹ میں درد ہے ماما، میں کیسے اسکول جاؤں گا؟ 10 سالہ شامیر نے رونی صورت بنائی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، نسرین مشکوک تھی۔ نہیں ماما، پرومس، آئی سویئر، میرے پیٹ میں واقعی بہت درد ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نسرین کا دل پسیج گیا۔ تم نے پھر کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا؟ کتنی بار منع کیا ہے کہ جنک فوڈ نہ کھایا کرو۔ وہ حسب سابق بآواز بلند اسے ڈانٹنے لگی۔ کمرے میں کانوں پر تکیہ رکھے کمر کے لیے سونے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ وہ بیزاری سے اٹھا اور چپل گھسیٹتا بچوں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارے تم اتنی جلدی اٹھ گئے قمر؟ وہ اسے دیکھ کر چونکی۔ تمہارا اسپیکر کسی کو سونے دے تب نہ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کالونی کی سبھی خواتین کو بیدار ہونے کے لیے کسی الارم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی۔ تمہاری ایک آواز ہی سے وہ اٹھ جاتی ہوں گی۔ کمر کے جلے کٹے انداز پر وہ پریشانی کے باوجود بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ شہروز، آپ وین میں اس کے کسی کلاس فیلو سے کہہ دینا کہ شامیر کی لیو لگوا دے۔ آج میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ وہ تشویش سے بڑے بیٹے کو کہتی ہوئی ناشتے کا بندوبست کرنے چل دی۔ اسے مسئلہ کیا ہے آخر؟ ہر دوسرے دن پیٹ میں درد، سر درد اور بخار چڑھوایا ہوتا ہے اس نے۔ اتنی سی عمر میں ہی کون کون سے روگ لگ گئے ہیں اس چوزے کو۔ وہ شامیر کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ نسرین اس کا ناشتہ کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ خدا جانے کس کی نظر لگ گئی ہے میرے بچے کو۔ پہلے تو اتنا ایکٹیو ہوتا تھا، خوشی خوشی اسکول جاتا تھا، فائنل ایگزامز میں اس نے فرسٹ پوزیشن بھی لی تھی۔ تو پھر یکدم ایئر موڈ پر لگنے کی وجہ؟ قمر حیران ہوا۔ ضرور کسی رشتہ دار نے ہی کچھ کروایا ہے۔ توقیر کے بہن بھائیوں کی اولاد اتنے مہنگے اسکولوں میں نہیں پڑھتی، پڑھائی میں بھی کبھی خاص رزلٹ نہیں آیا۔ انہی میں سے کسی کی نظر بد نے جکڑ لیا ہے اسے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کتنا سا منہ نکل آیا ہے میرے بچے کا۔ نسرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قمر نے اس کی جذباتیت اور اندازوں پر کچھ بھی کہنے سے گریز ہی کیا۔ وہ از خود کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ سیٹھ سلیم کو باوقار انداز میں گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر ماجد نے دروازہ کھول دیا۔ 2 روز کاٹیج میں گزارنے کے بعد سلیم بہت خوش، پرجوش اور تر و تازہ تھا۔ سب ٹھیک رہا ماجد؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ یس سر، ماجد نے ادب سے کہا۔ میں نے پرسوں کئی بار تمہیں کال کی لیکن سگنلز کی وجہ سے رابطہ ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ یہ کون سی نئی بات ہے سر؟ بارش کی 2 بوندیں گر جاتی ہیں، بجلی اور موبائل نیٹ ورکس دمے کے مریض بن جاتے ہیں، اسی لیے میں نے روبرو بات کرنا ہی بہتر سمجھا۔ خیر، ٹرپ کیسا رہا پرسوں؟ بمباسٹک، بہت مزہ آیا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ وہ مکمل اطمینان حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی کبھی۔ ماجد کا اعتماد دیدنی تھا۔ تمہارا یہی انداز تو مجھے بہت پسند ہے۔ سلیم محظوظ ہوا، لیکن پھر بھی خیال رکھا کرو، اوور کانفیڈنس ہی اکثر کرائمز کا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ اصلاح کے لیے معذرت سر، ہم کوئی کرائم تو نہیں کر رہے، وہ معصومیت سے بولا۔ ارے ہاں بھائی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو سوشل ورک ہے۔ سلیم خباثت سے مسکرایا۔ ماجد بھی معنی خیزی سے نچلا لب دانتوں میں دبائے ہنسنے لگا۔ اپنے ان نئے بندوں کی سناؤ، ان کی کارکردگی سے مطمئن ہو کہ نہیں؟ کسی حد تک۔ ماجد کو ان کی نالائکی یاد آئی۔ ابھی وہ مکمل طور پر میرے سانچے میں تو نہیں ڈھل سکے، لیکن توقع کرتا ہوں کہ جلد ہی لائن پر آ جائیں گے۔ گڈ، یہ ٹارگٹ اسی مہینے میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس نے ایک چیک نکالتے ہوئے رقم کا اندراج کیا۔ تم بھی عجیب ہی شخص ہو ماجد۔ زمانہ اس قدر ترقی کر چکا ہے لیکن تمہارے طور طریقے اب بھی ویسے ہی پرانے ہیں۔ آن لائن ٹرانزیکشن کے دور میں بھی تمہیں چیک ہی سے پیمنٹ لینی ہوتی ہے۔ میں عام سا انسان ہوں سر جی، یہ ٹیکنالوجی کے جھنجٹ میری سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کی منطق پر سلیم ہنس دیا۔ دیسی بندہ ہوں نا، چیک اور کتابوں کا مادی لمس بہت اچھا لگتا ہے۔ کاغذ کی خوشبو روح تک سرشار کر دیتی ہے۔ پھر بینک جانا، چیک کیش کروانا اور اپنے اکاؤنٹ میں رقم جمع کر کے بابو بننے کا لطف آنے لگتا ہے۔
ماجد نے مسرت کے عالم میں انگلیوں کے درمیان چیک کی موجودگی محسوس کی۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، جیسے تمہاری خوشی، یہ رقم تمہارے بندوں کے لیے۔ سلیم نے ایک پتلی سی گڈی نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اسٹور پر پہنچ چکے تھے۔ ماجد کو اگلے حکم تک یہیں گاڑی میں سیٹھ کا انتظار کرنا تھا۔ قمر ٹیرس میں رکھی کرسی پر بیٹھا بے چینی سے ٹانگیں جھلا رہا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر اور ذہنی پرواز مکمل طور پر شاہ میر شہروز کی طرف مرکوز تھی۔ اسے نسرین کے گھر میں رہائش کے دوران سب اہل خانہ کی بہت سی باتیں اور سرگرمیاں قابل اعتراض بھی لگی تھیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنی نازک ترین حیثیت کی بنا پر کچھ بھی کہنے سے گریز ہی کرتا تھا۔ توقیر اپنی نوکری میں الجھا آدم بیزار قسم کا شخص تھا۔ وہ صبح 7 بجے ہی دفتر روانہ ہو جاتا تھا۔ گھر سے دفتر کی مسافت ذاتی سواری پر بھی 1.5 گھنٹے سے کم نہ تھی۔ 5 بجے فراغت پا کر وہ ایک مشہور فوڈ پوائنٹ کا رخ کر لیتا، جہاں 6 بجے سے 10:30 بجے تک اکاؤنٹنٹ کے فرائض سر انجام دے کر بمشکل 11:30 بجے گھر پہنچتا اور کھانا کھاتے ہی اینٹا غفیل ہو جاتا۔ اس نے خود کو پیسہ کمانے والی مشین بنا رکھا تھا، تو دوسری جانب نسرین بچوں کے ساتھ بیرونی ذمہ داریاں سنبھالتی چڑچڑے پن کا شکار ہو چکی تھی۔ ان منتشر خیالات کی پگ ڈنڈی پر بھٹکتے وہ ماریا کو اپنے گھر کی جانب آتے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ گھنٹی پر ہاتھ رکھے دروازہ کھلنے کی منتظر تھی۔ ارے ماریا، تم اس وقت کیسے؟ آج کالج نہیں گئی کیا؟ نسرین کی آواز سنائی دی۔ قمر کے قدم بھی بے اختیار نیچے جانے کے لیے اٹھ گئے۔ آج بس یوں ہی چھٹی کر لی میں نے، آپ کے پاس ایک چھوٹی سی فیور لینے آئی ہوں۔ جاوید بھائی کل سے آؤٹ آف سٹی گئے ہیں، پاپا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ آج بجلی کے بل کی آخری تاریخ ہے، اگر آپ نے بل جمع نہیں کروایا تو پلیز ہمارا بھی لے جائیے گا، وہ متانت سے کہنے لگی۔ قمر گہری نظروں سے اس کی ہر ایک جنبش پر غور کر رہا تھا۔ او مائی گاڈ، بل جمع کروانے کا خیال تو مجھے بھی نہیں رہا، ابھی اور بھی اتنے کام پڑے ہیں، وہ حسب عادت بوکھلا گئی۔ ٹینشن نہ لو، مجھے دے دو، فارغ ہوں ابھی، قمر نے پیشکش کی۔ میرے پیارے بھائی، بہت شکریہ، نسرین نے جلدی سے کہا۔ ماریا پیسے اور بل اسے تھماتے ہوئے بولی، آج 4 بجے امی نے گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کیا ہے، آپ نے ضرور آنا ہے باجی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی، نسرین مسکرائی اور ماریا کو رخصت کرنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف پیسے لینے چل دی۔ قمر سرشاری کے عالم میں اس مختصر ملاقات کی جزیات میں گم تھا۔ قمر، میری الماری سے بل کے سارے پیسے غائب ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ فق چہرہ لے کر باہر آئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صبح سے تو کوئی گیا ہی نہیں وہاں، وہ بھی چلا اٹھا۔ اسے ایک اور پھندا اپنے گلے میں پڑتا نظر آ رہا تھا۔ ماجد اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے کے بعد طبیعت میں کیف و سرور محسوس کر رہا تھا۔ کامیابی اور رقم کی سرشاری سے قطع نظر اسے اپنے گوہر مقصود تک رسائی کا خیال زیادہ خوشی دیا کرتا تھا۔ اس کام سے فراغت پاتے ہی وہ دونوں ساتھیوں کو ان کا حصہ پہنچانے کے لیے امتیاز کو فون کرنے لگا۔ شام کو پارک میں چلے آنا متو، اور اس ہیرو کو بھی ساتھ ہی لے آنا۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے ملائمت سے کہا، فرحان کی طبیعت کل دوپہر سے بہت خراب ہے استاد، پانی کی کمی ہو گئی تھی اسے، رات تک میں اس کے ساتھ ہسپتال میں ہی تھا۔ امتیاز کے لہجے میں اور انداز میں بھی تھکاوٹ نمایاں تھی۔ ایک تو آج کل کے یہ لونڈے نزاکت اور نخروں میں زنانیوں کو بھی پیچھے چھوڑنے لگے ہیں، وہ کوفت سے بولا۔ نہیں استاد، وہ واقعی بہت بے حال تھا۔ امتیاز گھگیایا، وہ ماجد کے اس انداز سے ہمیشہ ہی دباؤ میں آ جاتا تھا۔ ابھی کہاں ہے وہ نازک ہیروئن؟ میرے فلیٹ میں ہے، میں اسے کل اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ ماجد نے مزید کچھ کہنے کے بجائے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اپنے ذہن میں آنے والے ایک فوری خیال پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ کس کا فون تھا متو؟ فرحان نے نمکول پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ امتیاز فون کی گھنٹی بجتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ استاد کا تھا، اس نے دھیرے سے بتایا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تیری طبیعت کے بارے میں ذرا پریشان تھا، کہہ رہا تھا اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ، بہترین خوراک اور دوائیاں استعمال کرواؤ۔ مجھے بنا مت متو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہم لوگ جس فیلڈ میں موجود ہیں وہاں انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ہم صرف استعمال کیے جانے کی چیز ہیں، وہ تلخی سے بولا۔ امتیاز کے پاس اس تلخ حقیقت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ فرحان بھی آنکھیں موند کر اپنے اعصاب پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نصف گھنٹے بعد گھنٹی کی آواز نے ساکت ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا۔
میں نے اپنے لیے کھانے کا آرڈر کیا تھا، ڈیلیوری بوائے ہی نہ ہو کہیں۔ امتیاز نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن دروازہ کھولتے ہی سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر یکدم سب جذبات ہوا ہو گئے۔ ابے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو کیا مجھے؟ ہٹو بھی پیچھے۔ ماجد نے دائیں ہاتھ میں تھاما کچھ سامان بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور اسے دھکیلتا ہوا اندر چلا آیا۔ کیسی ہے میری ہیروئن؟ اس نے نہایت شفقت سے فرحان کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہوں استاد۔ وہ اس کے طرز تخاطب سے جزبز ہونے کے باوجود مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ کس ڈاکٹر کو دکھایا ہے اسے؟ وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے حرارت کا اندازہ کرتے امتیاز سے استفسار کرنے لگا۔ یہیں پاس والی ڈسپینسری میں۔ اس نے ڈرپ وغیرہ بھی لگائی تھی؟ تیری عقل کا بھی ویسے جواب نہیں متو۔ تم لوگ سستے کے چکر میں ایسے عطائی ڈاکٹروں کے پاس جا گھستے ہو۔ ان کا تو کاروبار ہی تم جیسے عقل کے اندھوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی مٹھاس تھی۔ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے استاد، وہ منمنایا۔ بیٹا تجھے اس علاقے میں آئے صرف 6-8 ماہ ہوئے ہوں گے۔ میں نے سارا بچپن انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے گزارا ہے۔ ہر بندے کو اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتا ہوں۔ یہ جسے تم ڈاکٹر سمجھے بیٹھے ہو نا، کچھ سال پہلے راوی پارک کی ڈسپینسری میں جھاڑو پونچھا کیا کرتا تھا۔ بندہ خیر ذہین تھا، اس لیے دوائیوں کی بھی خوب جانکاری لیتا رہا۔ استعمال شدہ سرنجوں کو اپنے نشے پانی کے لیے استعمال کرتے ہوئے انجیکشن لگانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، اور اب یہاں اپنی ہائی پوٹینسی کی مخصوص دوائیاں لا کر تم جیسوں کے سر پر آن بیٹھا ہے۔ فرحان حیرت سے اس کا انکشاف سنتا رہا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ہیروئن کو جو دوائیں دی ہیں ان کے استعمال کے بعد یہ سر درد اور چکر بھی محسوس کر رہا ہوگا۔ ماجد کے سوال پر فرحان کا سر بے ساختہ اس بات میں ہل گیا۔ یہ پیسے پکڑو اور اسے کسی اچھے پرائیویٹ ہسپتال لے جا کر دکھاؤ۔ اس نے جیب سے بڑی مالیت کے 3-4 نوٹ نکال کر بستر پر اچھالے۔ رہنے دیتے استاد، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں کر لیتا خود ہی کوئی بندوبست، فرحان نے شرمندگی سے کہا۔ اپنی طرف سے دے رہا ہوں، ادھار مت سمجھ، وہ پچکار کر بولا۔ اور یہ لو اپنا حصہ۔ اس نے پتلی گڈی امتیاز کی طرف اچھالی۔ استاد آپ کی کمیشن؟ اس دفعہ میں نے نہیں رکھی، ماجد نے بے نیازی سے کہا، اور پھر ایک جانب رکھے خاکی لفافوں میں سے وسکی کی بوتل نکال کر امتیاز کی طرف بڑھا دی۔ پہلی دفعہ تم لوگوں کے گھر آیا تھا، خالی ہاتھ آتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا نا؟ بہترین شراب کی بوتل دیکھ کر فرحان بھی بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ بے اختیار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اتنا تکلف کیوں کر ڈالا استاد؟ متو بھی للچائی ہوئی نظروں سے بوتل دیکھتا ہوا رسمی انداز میں بولا۔ ماجد اپنے شیریں لہجے سے انہیں اپنے ٹرانس میں لے چکا تھا۔ یہ لے فرحان، تیرا حصہ میں کیسے بھول سکتا تھا، لیکن پہلے ٹھیک ہو جا، پھر اسے استعمال کرنا۔ اس نے دوسرے لفافے سے ایک اور بوتل نکال کر تھمائی۔ ان دونوں کے چہرے خوشی سے تمتمانے لگے۔ 15 منٹ بعد ماجد وہاں سے رخصت ہوا تو ان کی سابقہ کیفیات اس کی حالیہ عنایات اور شیریں بیانی سے مغلوب ہو چکی تھیں۔ اب دل و دماغ پر لالچ اور طلب کے سوا کوئی جذبہ حاوی نہ تھا۔ ان کی سبھی کیفیات کو کسی ماہر ٹیلی پیتھی کی طرح محسوس کرتے ماجد کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ الو کے پٹھے، گندی نالی کے کیڑے، بزدل کہیں کے، جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے جو بیاہ کر لیا ہے اس میں طلاق نامہ کا حق صرف میرے پاس ہے۔ یہ سارے پیسے تو اگلے ٹرپ میں ان کی ہڈیوں سے نکلوا لوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بائک واپسی کے لیے موڑ دی۔ بل کی متعلقہ رقم کا غیاب نسرین کے لیے بے حد پریشان کن تھا۔ وہ پل بھر میں ہی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میرے پاس کمیٹی کے کچھ پیسے رکھے ہیں، تم اس سے بل تو جمع کروا کے آؤ نا، اس معاملے کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں، وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولی۔ توقیر کو ایک بار فون کر کے پوچھ لو، ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے رکھنے ہی بھول گیا ہو۔ قمر نے خود کو تیزی سے سنبھالا۔ نہیں، ان سے پوچھنا تو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ 1-2 بار پہلے بھی میرے پیسے غائب ہو چکے ہیں، یہ ضرور کام والی ہی نے گل کھلائے ہیں۔ وہ ذہنی دباؤ میں تھی۔ خیر میں اس معاملے کو خود ہی دیکھ لوں گی، تم بس بل جمع کرواؤ۔ قمر اس کی منطق سے متفق نہ ہونے کے باوجود خاموشی سے پیسے تھامے باہر نکل گیا۔ اس نے علاقے میں بل پیمنٹ کی 2 دکانیں دیکھ رکھی تھیں۔ جنید کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ گھر لوٹا تو 3 بج چکے تھے۔ شامیر اسے ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھا مل گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے بھائی تمہاری؟ قمر نے دوستانہ انداز اختیار کیا۔ توقیر کی ہدایات کے باعث دونوں بچے اس سے زیادہ بے تکلف ہو ہی نہ پائے تھے۔
بس ٹھیک ہوں انکل، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کے چہرے سے ہنوز زردی جھلک رہی تھی۔ ارے یار، کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے انکل مت کہا کرو، کیا میں اتنا اوور ایج لگتا ہوں تمہیں؟ نہیں تو آپ تو کافی ہینڈسم ہو، شاہ میر نے بھی بے تکلفی جتائی۔ تو پھر سیدھی طرح ماموں کہہ لیا کرو نا، اتنا پیارا اور مٹھاس بھرا رشتہ ہے یہ۔ قمر نے اس کے بال سہلائے۔ ٹھیک ہے ماموں، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ ماما آپ کا کھانا اوون میں نکال کر رکھ گئی ہیں، کہہ رہی تھیں یاد سے کھا لینا۔ شاہ میر کی نظریں کئی بار گھڑی کی جانب اٹھ چکی تھیں۔ کیا بات ہے، کسی کا انتظار کر رہے ہو کیا؟ جی ماموں، میرے ایک فرینڈ نے آنا تھا، ہم کو سٹڈیز کرنی ہے اکٹھی۔ اس کے بتانے پر قمر ایک بار پھر سر سہلاتا اپنے لیے کھانا لینے چل دیا۔ اسی اثناء میں دروازے پر گھنٹی بجی اور ایک 12-13 سالہ معصوم صورت لڑکا شاہ میر کے ساتھ لاؤنج میں چلا آیا۔ یہ تو رومی ہے نا؟ قمر چونکا۔ اس بچے کو وہ کالونی میں فٹ بال کھیلتے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ جی، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، شاہ میر نے بتایا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ہی ہراس نظر آنے لگا تھا۔ قمر کے اعصاب گزشتہ رات کی بے آرامی اور نیند کی کمی کے باعث بے حد بوجھل ہو چکے تھے۔ اسے شدت سے آرام کی طلب تھی۔ اوکے جنٹلمین، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، پلیز اپنا والیوم ذرا آہستہ رکھیے گا، وہ شفقت سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دونوں بچے سرگوشیوں میں کوئی بات چیت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ قمر ان کے اطوار دیکھ کر ٹھٹکا، لیکن نیند سے مغلوب ہو کر نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گیا۔